پھر ایک حدیث طیبہ میں مسلمان کے مسلمان پہ حقوق کو باقاعدہ مینشن کیا گیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو جائے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی دعا کی جائے، اس کو سلام کیا جائے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے مسلمان کے لیے، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے برکتیں دے، اللہ کی تمہارے اوپر رحمتیں ہوں۔ یہ ایک پہلی ملاقات کا حق ہے مسلمان کا، اس کو دعا دی آپ نے۔ میں ایک بات یہاں پہ عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ ملاقات کریں شریعت نے کہا اس کو سلام کرو، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ورحمت اللہ، تمہارے اوپر اس کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے۔ بار بار ملا، حتیٰ کہ نماز کا بھی ہم نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلامتی مسلمانوں پہ کی۔ لیکن اگر کسی کے دل میں کسی مسلمان کی کلیش تھی، نفرت تھی، کوئی ذہن میں آپس میں مسائل تھے، تو جب بار بار ملا، اسلام نے کہا اس کا حق ہے، آپ پر ادائیگی فرض ہے، آپ پہ اس کی ادائیگی۔ بار بار آپ مجھ سے ملے، میں آپ سے ملا، بار بار اسلام کہتا سلام کرو، اس کا حق ادا کرو۔ اگر دل میں کوئی معاملہ تھا، وہ اچھا نہیں لگتا تھا، اس سے کوئی نفرت تھی، تو کبھی تو دل ملامت کرے گا، یار تو کتنا عجیب آدمی ہے اور عجیب منافقانہ رویے پہ کھڑا ہے، دل میں اس کو اچھا نہیں جانتا، زبان سے اس کے لیے برکتوں کی دعا مانگتا ہے، زبان سے تو اس کو کہتا ہے سلامت رہے، دل میں کہتا ہے نظر ہی نہ آئے۔ کبھی تو دل ملامت کرے گا اور کہے گا نہیں، میں کاش ایسا ہو جاؤں کہ جس طرح ظاہراً دعائیں دیتا ہوں نا، باطن میں بھی اس کے لیے پاکیزہ ہو جائے۔ یہ ہے سلام، اس کو سلام کرے۔ پھر وَإِذَا دَعَاكَ، اگر وہ دعوت دے، خوشی غمی میں بندہ ایک دوسرے کو بلاتا ہے، بچیوں کی شادی ہونے لگی، بچوں کی شادی تھی، کوئی ویسے افطار معاملہ کرنے لگا، ویسے کوئی خوشی کے موقع پہ اس نے اہتمام کیا، کہا میں اپنے دوستوں کو دعوت دوں، تو فعجیب ہو، یہ نہ دیکھو کہ غریب آدمی ہے کیا سرو کر پائے گا، فعجیب ہو، اس کی دعوت کو قبول کرو، مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرو، جی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر جو وہ آپ کی تواضع میں لائے نہ چیز، اس کی اتنی تعریف کرو، کیا کمال تھی یہ کھجوریں جو آج آپ نے کھلائی ہیں، بڑی مزیدار تھی یار، غریب آدمی وہ کھجوریں ہی پیش کر چکا، وہ اس کے پاس وسعت اتنی تھی کہ اس نے چند کھجوریں آپ کو کھلا دی، بڑی پیاری یار ٹیسٹ تھا، یہ کتنی اچھی کھجوریں کہاں سے منگائی ہیں، ماشاءاللہ، کھانا کھلا دیا، سادہ تھا، دال مثلا اس نے آپ کو کھلا دی، آپ کہیں گے مزہ ہی آ گیا دال کا، کہ اتنی پیاری ٹیسٹ والی دال تو یار ایک عرصہ ہو گیا میں نے کھائی نہیں ہے، اس کی اتنی دلجوئی کرے کہ اس کو راحت ہو، یہ نہ ہو کہ وہ دل میں کڑتا رہے، کاش یار اللہ مجھے وسعت دیتا، میں اس کو چلو کم از کم کوئی گوشت برائلر ہی کھلا دیتا، تو فعجب ہو۔ اور فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب وہ تم سے مشورہ مانگے تو فَانْصَحْ لَهُ، نہایت مخلصانہ، نہایت اچھا مشورہ دو کہ یار یہ مسلمان بھائی، اس کو میں غلط بات کر دوں گا تو یہ غلط ہوگا، لہٰذا یہ تو ممکن ہے اس پہ چل پڑے گا، مخلصانہ مشورہ دو۔ وَإِذَا عَطِسَ، اور اس نے چھینک ماری اور وہ کہنے لگا فَحَمِدَ اللَّهَ، الحمدللہ، یا اللہ کہ میرا یہ ایک سسٹم ممکن ہے اس میں کوئی خرابی آ رہی تھی، یہ چھینک آنے کی وجہ سے ریلیکس ہو گیا، لہٰذا اس نے حمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، تو فَشَمِّتْ ہو، آپ کہیں یرحمک اللہ، اللہ کی تمہارے اوپر رحمتیں برسے اور تو ہر وقت اللہ کی تعریف میں رہے۔ وَإِذَا مَرِضَ، پھر اگر وہ بیمار ہو جائے تو فَعُدْهُ، اس کی تیمارداری کی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے بیچارے طویل علالت میں ہوتے ہیں، تو پھر گاہے بگاہے اس کی عیادت کی جائے، لیکن مریض کی کنڈیشن دیکھی جائے،
بعض اوقات ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو واش روم کے مسائل ہوتے ہیں، ہم جا کر بیٹھ گئے، اس میں کوئی کھانے پینے کے معاملات تھے، ہم نے نہیں غور کیا، حتیٰ کہ بیٹھے نہیں، اس کی کنڈیشن کو دیکھے یا اس کے بارے میں اس کے باقی تیمارداروں سے پوچھ لیں کہ اگر آپ کے بیٹھنے سے اس کو راحت ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا ٹائم اور دے دیں، ورنہ بس ملاقات کریں اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے اجازت لے لیں، کیونکہ مریض نے بعض اوقات واش روم وہاں پہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ اس نے کرنا ہوتا ہے پیشاب وغیرہ، بعض اوقات اس کے اور مسائل ہوتے ہیں، تو کوشش کریں اس کے چہرے سے بھی آپ اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر پوچھ لیں باقی اس کے عزیز و اقارب سے تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ آپ اس کو پھر اس کو خوش کریں، یار فلاں بھی اس کو یہی علالت ہوئی تھی، اس کو اللہ نے صحت دے دی تھی، آپ بھی جلد ٹھیک ہو جائیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جلد صحت عطا فرمائے، فلاں اس بیماری میں آ گیا تھا، بس اللہ نے بڑا کرم کیا، وہ تو بہت جلد ٹھیک ہو گیا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ پھر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ رکھیں، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم اور کریم رب تمہیں شفا عطا فرمائے، اور پھر اٹھتے ساتھ یہ کہہ دیں لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا نا تو یہ بیماری تمہیں گناہ سے پاک کرنے والی بن خیر ہو جائے گی۔ وَإِذَا مَاتَ، پھر اگر وہ فوت ہو جائے، دنیا سے رحلت کر جائے، تو فَاتَّبِعْهُ، اب اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ یہ حدیث طیبہ امام مسلم نے بیان کی، امام ترمذی نے، اور امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث طیبہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کی، اور مولا کائنات باب مدینۃ العلم سے بھی روایت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ابن ماجہ نے بھی مولا کائنات سے یہ حدیث طیبہ بیان کی، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں امام ترمذی نے جو بیان کی کہ وَيَنْسَى لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، کہ وہ موجود ہے چاہے غیر موجود ہے، اس کے لیے مخلصانہ بات کی جائے، یہ نہیں ہے کہ آ گیا تو او کیا بات ہے آپ آئے، بڑی راحت ہوئی، بڑی دل کو ٹھنڈک پہنچی، چلا گیا تو بندہ کہ پتہ نہیں یار یہ تو فضول آدمی کسی کام کا نہیں، موجودگی میں اور غیر موجود، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق تھے۔